لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من نجاة قال أملك عليك لسانك وليسع بيتك وليبكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث انتہائی مختصر ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اپنے مضمون کے لحاظ سے انتہائی جامع بھی ہے۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایک بات پوچھی، بات انتہائی قیمتی، کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ بتلائیے کہ نجات کس میں ہے۔ نجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بچ جائے، چھٹکارا مل جائے، اور عام طور سے آخرت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اللہ کے غصے اور اس کی پکڑ سے نجات کیسے ملے گی۔ حالانکہ دنیا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی کسی مصیبت سے محفوظ طور پر نکل جاتا ہے، بیماری سے نکل جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مصیبت سے نجات ملی۔ تو نجات کا مطلب چھٹکارا ہے، بچ جانا ہے۔ اور صحابہ کرام جب یہ بات کرتے تھے یا اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے تو ان کے سامنے ان کی آخرت ہوتی تھی، یعنی آخرت میں اللہ کے غیظ و غضب سے نجات کیسے ملے گی، اللہ کی رحمت کے حقدار کیسے بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے سلسلے میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو، تم مالک ہو جاؤ اپنے اوپر اپنی زبان کے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، یعنی زبان کو قابو میں کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر گویائی، بولنے کی طاقت رکھی ہے۔ آدمی اس زبان سے اچھی بات بھی کرتا ہے اور گناہ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، شکوہ شکایت بھی ہو جاتی ہے، کسی کی چغلخوری ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق زبان سے۔ تو آپ نے زبان کے متعلق فرمایا کہ دیکھو
اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، بے سوچے بے سمجھے الٹی سیدھی بات، بلا تحقیق صرف سنی سنائی بات کہ فلاں نے یہ کہا، بس ہم آپے سے باہر ہو کر اب ہم اس کے بارے میں جھوٹ سچ الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کر، اگر کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ اچھا کرو، نہیں کر سکتے خاموش رہو۔ نہیں تمہارے بس کا ہے، تم اس کا اچھا کر نہیں سکتے، اچھا دیکھ نہیں سکتے، تو پھر اپنی زبان کو بند رکھو۔ بلا وجہ کسی کے بارے میں یا کسی بات سے متاثر ہو کر غیبت میں گناہ میں مبتلا ہو جانا، یہ انسان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ آج کتنے جھگڑے، فساد، اختلاف، دوریاں، بدگمانیاں، یہ سب کے سب اگر غور کریں گے تو اس زبان کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرو۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی زبان جس میں قدرت نے بولنے کی طاقت دی ہے، اگر کسی کی زبان کٹ جائے، کسی بیماری کی وجہ سے کاٹ دی جائے تو پھر وہ بول نہیں سکتا۔ گلے سے آواز تو آئے گی لیکن الفاظ نہیں بنیں گے۔ الفاظ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں زبان کی ملائمیت اور زبان کا ایک حصہ عطا فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے الفاظ بناتے ہیں۔ اسی لیے آپ کبھی غور کیجئے کہ جب آپ بولتے ہیں تو جیسے جیسے بولتے ہیں ویسے ویسے آپ کی زبان حرکت کرتی ہے، صرف ایک طرح سے حرکت نہیں کرتی۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ نے اس نازک چیز کو کتنی حفاظت میں رکھا۔ زبان کے آگے ہر طرف سے مضبوط مسوڑے، اب مسوڑے کے اوپر مضبوط دانت جمائے کہ زبان کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد حق تعالی نے ہمارے چہرے پر زبان کی حفاظت کے لیے اوپر نیچے 2 لب بنائے جسے ہونٹ کہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنا منہ بند کیے رہیں، بلا وجہ زبان نہ کھولیں، لب نہ ہلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت کے ساتھ اتنے اندر زبان کو رکھا، اسی لیے تاکہ یہ زبان اپنے صحیح مقصد میں استعمال ہو، اس زبان سے اچھی اور خیر کی باتیں ادا کی جائیں۔ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالے یا اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اکثر خاموش رہا کرتے، اکثر خاموش چپ رہا کرتے تھے۔ جہاں خیر کا موقع ہوتا، وعظ و نصیحت، تعلیم و تعلم کی بات آتی، وہاں آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے، ورنہ زبان خاموش رہتی اور زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ خاموش زبان خاموش ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ خاموشی، اب بلا وجہ نہ بولنا،
یہ اپنی جگہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور جو شخص بہت زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے، ہر وقت بس کچھ نہ کچھ بولنا ہے، تو مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جو بہت زیادہ بولتے ہیں وہ غلط بھی بولتے ہیں، وہ واقعے کے خلاف بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ بات کہیں نہ کہیں سے لانی ہے اور بولنا ہے ہمیں. خاموشی انسان کے وقار کو بڑھاتی ہے، اس کے عزت و احترام میں اضافہ کرتی ہے. اور جو آدمی بے مقصد بے وقت بولتا رہتا ہے تو اس کا وقار ختم ہوتا ہے، اس کی بات کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک، اے عقبہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اور جو کہو حق کہو اور جو بولو سچ بولو. کسی کی دل آزاری، کسی کے لیے ایسی بات جو اس کو تکلیف پہنچانے والی ہو، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے یہاں اپنے متوسلین اور اپنے مریدین کو جو بہت سی نصیحتیں کی جاتی ہیں، ان میں ایک نصیحت قلت کلام بھی ہے. قلت کلام یعنی تھوڑی گفتگو کرنا، کم گفتگو کرنا، مقصد کی بات کرنا، اور پھر اس کے بعد خاموش رہنا. خاموش رہو گے تو گناہ سے بچے رہو گے. تو ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک، اے عقبہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لو. دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اے عقبہ تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے. کیا مطلب؟ یعنی بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا مقصد گھر کے باہر ٹہلا نہ کرو، گھر سے باہر نہ جایا کرو. اس لیے کہ جب بے مقصد ادھر ادھر گھومنا ٹہلنا جانا ہوگا تو اس میں گناہ کا امکان زیادہ ہے، اچھائی کا امکان کم ہے. بلا وجہ ٹہلو گے، گھومو گے تو زبان بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، نگاہ بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، حرام اور غلط چیز کی طرف نظر اٹھ سکتی ہے، اچھے غلط لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو گھر میں رہو گے تو زبان کی گناہ سے بھی بچو گے، نگاہ کی گناہ سے بھی بچو گے، اور ہاتھ اور پاؤں کے بہت سے گناہوں سے بچو گے. جو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھنے کے عادی ہیں، یا بہت زیادہ ادھر ادھر گھومنے کا مزاج رکھتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے اندر اس قسم کی برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. اور جو اپنی ضرورت سے گھر سے باہر جاتا ہے، نماز کا وقت ہوا مسجد آ گئے، گھر کی ضروریات کی خریداری کا موقع آیا گھر سے باہر گئے، سودا خریدا، سامان خریدا، بازار گئے، جب مقصد پورا ہوا واپس گھر میں آ گئے. گھر میں رہے تو گھر میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بال بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوگا. اپنے بچوں کے بیچ میں، اپنے بھائیوں کے بیچ میں، اپنے گھر والے اور گھر والیوں کے درمیان رہو گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. کبھی اچھی بات ان کو سننے میں ملے گی یا اچھی بات سنانے میں ملے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت کامیابی اور نجات سے متعلق یہ تھی کہ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تم اپنے گھر میں رہا کرو،
کاروباری ہو اپنی دکان میں بیٹھو، کاشتکار ہو اپنے کھیت میں رہو، ملازم ہو اب ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ ادھر ادھر وقت کو ضائع کرنا، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، چائے خانوں میں، نامناسب لوگوں کی بیٹھکوں اور مجلسوں میں، اس کا نقصان کے علاوہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کامیابی کا ایک راستہ یہ ہے کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تم اپنے گھروں میں رہا کرو، اپنے بال بچوں میں رہا کرو، ان کی تربیت کیا کرو، جائز مقصد کے لیے، دین کے کام کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، خیر کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے سامان کا نظم کرنے کے لیے گھر سے جانا کوئی بری چیز نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سامان خود لاتے تھے۔ آپ بازار میں جاتے تھے، لیکن بازار میں آپ کا جانا وہ بھی تعلیم و تربیت سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ جاتے تھے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کوئی سلام کر رہا ہے آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، کسی کی عیادت کر رہے ہیں، کسی کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد کے لیے نماز بازار میں اور گھر کے باہر جاتے تھے، ورنہ مسجد اور آپ کا حجرہ وہ تو ایک ہی حصہ تھا، ملا ہوا تھا، اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پردہ ہٹایا، مسجد میں آ گئے، پردہ گرا دیا، گھر میں چلے گئے۔ تو میرے بھائی اس چیز کو دھیان میں رکھو۔ آج بہت زیادہ مزاج ہے، گھر میں کوئی کام نہیں، گھر میں جی نہیں رکھتا، اب سڑکوں پہ آ کے ٹہل رہے، بیٹھکوں میں بیٹھے ہیں، چائے خانے میں جا کر گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں تفریح ہو رہی۔ کیا بھائی؟ طبیعت بہلانے کے لیے آئے ہیں۔ طبیعت بہلانے کے لیے سب سے اچھی جگہ گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھو، کوئی دینی کتاب، سیرت کی کتاب، کوئی چیز اپنے سامنے مطالعے میں رکھ لو، جی گھبرائے اسے پڑھ لو۔ سب سے بہترین ساتھی، سب سے مخلص دوست دینی کتابیں ہیں، لیکن اس میں ہمارا جی نہیں لگتا۔ گھر سے باہر رہنے کا ایک عام مزاج ہو گیا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا۔ دیکھ لو رات 12 بجے تک، اس سے بھی آگے سڑکوں پہ ہیں، چائے خانوں میں ہیں، کسی دکان پہ کھڑے ہوئے۔ کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھو، عشاء کی ضرورت ہے تو کہیں جاؤ، ورنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آؤ اور گھر کے اپنے کھانے پینے کی ضروریات سے فارغ ہو کر جلدی سو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ کہ رات میں نماز کے بعد دنیا کی گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ آپ نے منع فرمایا۔ ہاں دین کی مجلس ہے، درس و تدریس ہے، وعظ و تذکیر ہے، یا فقہ و فتاوی ہے، یا قاضی ہے تو مسئلہ قضا ہے، علماء اور فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ بہتر طریقہ آپ نے فرمایا کہ جلدی عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ۔ اور جو آدمی جلدی سونے کا عادی بنے گا یقیناً وہ فجر میں اور تہجد کے اندر اٹھ جائے گا۔ آج ہماری فجر میں نیند کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے کہ 1 بجے سونے کا معمول ہے، 2 بجے سونے کا معمول ہے۔ جب رات میں فرصت ملے گی تو پھر اس کے بعد جب سارے کام سے فارغ ہو کر بستر پہ جائیں گے تو موبائل ہمارا ساتھی ہے۔ اب اس میں ناٹک، ڈرامے، کھیل، تماشے اور خدا جانے کیا کیا، گھنٹوں گھنٹوں اسی کے اوپر لگے ہوئے، نیند کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، کیا کریں؟ نیند نہیں آتی۔ نیند شیطانی عمل سے نہیں، نیند رحمانی عمل سے آئے گی۔ رحمانی عمل کرو، بستر پہ سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی ہے تو نیند بنانے کا سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ طریقہ یہ کہ ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، تسبیح اپنے بغل میں رکھ لو، کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو۔ شیطان کہے گا ارے بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تو سو جاتا، اور شیطان سلا دے گا۔
وہ کہے گا کہ سو جاؤ مت ذکر کرو، نیند آ جائے گی۔ آپ کر کے تو دیکھو، یہ تجربے کی بات ہے۔ اللہ اللہ کرتے رہو، تسبیح پڑھ لو، استغفار ہے، درود ہے، کلمہ طیبہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اللہ توفیق دے۔ دیکھو نیند آ جاتی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب موبائل لوگے اور گھنٹوں موبائل میں لگاؤ گے، جب موبائل بند کرو گے تو گھنٹوں نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ شیطان نے دل کو بھی خراب کیا، دماغ کو بھی خراب کیا، نگاہ کو بھی خراب کیا۔ کر کے دیکھو، جلدی سونے کی عادت ڈالو، بلا ضرورت اپنے آپ کو جگاؤ مت، اور پھر اس کے بعد کوشش کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ فجر میں بیدار کر دیں گے، اور فجر کی نماز کی ہمیں باجماعت توفیق مل جائے گی۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تم بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو، گھر میں رہا کرو۔ ہاں عزیز و اقارب ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کی مزاج پرسی ہے، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی حاجت کو جان کر اس کے پوری کرنے کی فکر ہے، اس کے لیے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے تو اس کا نکلنا اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اب تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو ان دونوں باتوں کا نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا وَلْيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، نیکیاں تو گن کر ہوتی ہیں، گناہیں بے شمار ہوتی ہیں، گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ گناہ کا احساس یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنے گناہ کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں سے، برکتوں سے، عزتوں سے اور دل کے سکون سے مالا مال فرماتے ہیں۔ لیکن بس یہی ہے کہ بات کرنے والی ہے۔ ندامت کا ایک قطرہ آنسو بھی اللہ کو بہت محبوب اور پیارا ہے، اور ایک قطرہ آنسو بھی انسان کے گناہ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اگر دل میں ندامت پیدا ہو جائے، گناہ سے بچ نہیں سکتے، کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا کہ ہم بالکل پارساں ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ غلطیاں جانے میں بھی ہوتی ہیں، انجانے میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اپنی گناہ پر ندامت اور اپنی گناہ کو یاد کرنا، اور ظاہر ہے کہ دل میں جب ندامت ہوگی تو آنکھ سے ندامت کے قطرے بھی ٹپکیں گے۔ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے۔ یہ تین نصیحت امت کو نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، ہم ان پر عمل کریں۔ گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، گھر میں زیادہ رہیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور ہاتھ پاؤں، زبان، کان، نکاح، ان سے جو گناہیں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی جن کے اندر ندامت اور اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں اور بہت محبوب فرماتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کی بہت ہلکی پھلکی تشریح تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں 5-6 منٹ میں موضوع کو بدل رہا ہوں اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات وہی ہے جو میں ہر سال آپ سے کرتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کروں گا، انداز بدل سکتا ہے، بات وہی ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ اب بالکل اپنے آخری منزل پر ہے۔ اس کے بعد
چند دن کے بعد کل پرسوں میں جو چاند ہوگا وہ ذی الحجہ کا ہوگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ عربی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر اسلامی مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے یہاں بڑا متبرک اور بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن کا ذکر قرآن کریم میں بھی فرمایا، بلکہ قسم کھائی ہے اس کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، یہ 10 راتیں، اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے کچھ عمل ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے آنے کے بعد پہلے عشرے کے آخری دن میں کچھ عمل ہوتے ہیں۔ میں اشارے میں بات کروں گا، بہت لمبی بات کا موقع نہیں ہے۔ مہینے کے داخل ہونے کا سے پہلے کا عمل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چاند دیکھنے کے بعد نہ تو اپنے بال کٹائے نہ ناخن ترشوائے، اپنے سیدھے زبان میں سمجھو حجامت نہ بنوائے، چاہے وہ بال ہو، مونچھ ہو، داڑھی ہو، ناخن ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ کام ہے جو چاند ہونے سے پہلے پہلے یہاں تک کہ غروب آفتاب تک موقع ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن، ہاتھ پاؤں کے، سر کے بال، منہ، لب ہیں، داڑھی ہے، اگر درست کرانا ہے تو اسے کرا لو۔ لیکن یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، یا واجب تو نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے لیے قربانی کو واجب کر لیا، یعنی فرض نہیں تھی، شوق تھا اور انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، واجب نہیں تھی لیکن طے کر لیا، تو ان کے لیے یہ حکم کہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا مکمل انتظام کر لیں۔ اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی بھولے سے رہ جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ذہن میں نہیں رہتا اور چاند ہو جاتا ہے، تو اس لیے ابھی 2 دن کا موقع ہے، آپ حضرات اس پہ خاص توجہ دیں۔ یہ عمل تو وہ تھا کہ جو چاند دیکھنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد عمل ہوگا قربانی والا، جو 10 تاریخ، 10، 11، 12 تک ہو، 3 تاریخوں میں وہ عمل ہوتا ہے۔ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ صاحب استطاعت وہ لوگ کہے جاتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان پر قربانی فرض ہے۔ 2 لفظوں میں یہ سمجھ لو، لیکن ذرا سا فرق ہے زکوٰۃ اور اس میں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اس کے قیمت کے مقدار نقد پیسہ، مال تجارت موجود ہے، تو ایسے آدمی پر سال گزرنے کے بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہی نصاب قربانی کا بھی ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے۔ قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی عید کے 1 دن پہلے بھی اس کے پاس کہیں سے اتنی رقم آ گئی جو اس نصاب کو پہنچتی ہے،
اور یہ نصاب بنتا ہے 45 سے 50 ہزار. اسے بھی ذہن میں رکھیے. فکس فیگر نہیں بتا رہا ہوں، اندازہ بتا رہا ہوں. چاندی کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی 40,000، یا آپ حساب لگا لیجئے گا، 40 سے 45 ہزار کے بیچ میں آتی ہے یہ چیز. اگر کسی کے پاس اتنی چاندی کی قیمت، چاندی یا اس کی قیمت یا کچھ نقد اور چاندی اور سونا ملا کر اتنا بنتا ہے تو اس کے لیے اپنی طرف سے ایک حصے کی قربانی واجب ہے. نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم کتنے میں ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم پر فرض ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک فرق تو یہ میں نے بتایا کہ اس مال پہ سال کا گزرنا شرط نہیں. صبح صادق سے پہلے جس کو میں نے مثال میں ایک دن پہلے کہیں سے آ گیا، تحفے میں آ گیا، وراثت میں مل گیا، ترکے میں آ گیا، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. اگر اتنا ہو گیا آپ پر قربانی کرنا واجب ہو گیا. اسی طرح سے ایک فرق زکوٰۃ اور اس میں یہ ہے کہ ضرورت اصلیہ یعنی اپنی زندگی کی ضروریات سے فاضل کوئی چیز ہے ہمارے پاس جس کو ہم استعمال تو نہیں کرتے لیکن میرے پاس ہے. مثلا کوئی زمین ہے، کہیں کوئی مکان ہے، کہیں کوئی کوٹھری ہے. ایسی چیز ہے کہ ہمارے رہائشی مکان سے الگ یہ چیز ہے. یا گھر میں تانبے اور پیتل کے وہ سامان جو پہلے پرانے زمانے میں بوڑھوں کے پاس ہوا کرتے تھے، اب تو رواج دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے. اگر یہ چیز موجود ہے اس کے پاس اور وہ قیمت اتنے مقدار کو پہنچتی ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا، اس کے اوپر بھی قربانی واجب. اب قربانی چاہے ہلکی کرے، کم قیمت کی کرے، زیادہ قیمت کی کرے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن قربانی بہرحال واجب ہوگی اس کے اوپر. تو وہ قربانی اپنی طرف سے کرے. قربانی کے سلسلے میں جو آج کل کے حالات ہیں، ایک تو بے روزگاری یا کم روزگاری نہیں ہے، کم بیچارے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ تو بہت پریشان ہیں، متوسط طبقہ بھی پریشان ہے. ہاں کچھ گنے چنے وہ ہیں جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کی مصلحت، حالات بہرحال ہیں. لیکن قربانی اگر اس کسوٹی پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کسوٹی پر آ رہے ہیں تو قربانی کرنی ہے، چاہے چھوٹے کی کرو چاہے بڑے کی کرو، یہ ہم آپ کے اختیار کی بات ہے. جو حیثیت میں بڑے میں کفایت میں ہو جاتی ہے، ایک جانور میں 7 شریک ہو جاتے ہیں، 7 حصہ ہو جاتا ہے، کفایت میں کام چل جاتا ہے. ورنہ چھوٹے خسی وغیرہ تو بہت گرا ہو جاتے ہیں. یہ حسب حیثیت اجر و ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی اگر ہم اپنی نیت میں سچے ہیں. قربانی کے سلسلے میں ایک اعلان میں کر رہا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء ضلع بنارس 5-6 سال سے الحمدللہ حصوں کی قربانی کا نظم کرتی ہے اور بڑے شوق سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. اور ایسے علاقے میں جہاں مسلم غریب بستیاں ہیں، جہاں قربانی نہیں ہوتی یا اتنی کم ہوتی ہے کہ اس علاقے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہمارے ضلع جمعیت کے ساتھی ان علاقوں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر جو حصے آتے ہیں اس میں کہیں 1 جانور کہیں 2 جانور بھیج دیا جاتا ہے یا خریدوا دیا جاتا ہے اپنی نظر کے سامنے، اور نام کی پرچی کے ساتھ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. وہ پہلے دن یا دوسرے دن قربانی کرتے ہیں اور الحمدللہ علاقے میں گوشت غربا میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور 5-6 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ ان سال بھی وہی سلسلہ ہے اور فی حصہ 2500 کا ہے. قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. ہم نے 2500 یعنی 2500 فی نفر حصہ رکھا ہے. جو حضرات
ہمارے اوپر ہمارے ساتھیوں پر اعتماد رکھتے ہیں تو وہ اگلے ہفتے تک 4-5 تاریخ تک ذی الحجہ کی ان سے ملیں اور اپنے نام کی پرچی کے ساتھ پیسہ جمع کر دیں. انشاءاللہ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کی قربانی صحیح مصرف میں صحیح وقت پر کی جائے گی. ذمہ دار ہیں حاجی شاہد عزیزی ہیں، مولوی عبدالظاہر ہیں، عبداللہ فیصل ہیں. یہ اس علاقے کے حاجی جاوید اقبال انصار نگر شاخہ میں یہ لوگ ہیں. ان کا اعلان بھی میں کر رہا ہوں، یہ حضرات ان سے رابطہ کر لیجیے. اسی طرح سے اسی قربانی سے متعلق ایک اعلان اور ہے. جمعیت علماء بنارس کی طرف سے بھی قربانی کا نظم ہوا ہے اور ان کا بھی اعلان میرے پاس آیا تھا کہ میرا اعلان کر دیجئے. میں اعلان کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی نظم بنایا ہے اور انہوں نے 2000 کا حصہ رکھا ہے، فی حصہ 2000 کا، اور اس کے لیے کچھ نام متعین ہیں: مولانا ابو صالح، مولانا عمار یاسر صاحبان. اسی طرح سے بجردیہاں میں حاجی جاوید منیم اور محمد نعیم، یہ بجردیہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے. وہ بھی اعلان بھی میں نے آپ کو سنا دیا. آپ جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں. ہمارا حصہ 2500 کا ہے اور انہوں نے 2000 کا حصہ رکھا ہے. اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا تہوار عافیت، امن اور سکون کے ساتھ ادا ہو، اور اللہ نے اگر ہمارے اوپر قربانی واجب کی ہے تو ہم صحیح سے یہ قربانی ادا کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سلسلے کی کچھ باتیں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی.